قرآن میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مقابلے کر کے دکھایا ہے۔ وہ دور تھا 621ویں کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قریش پڑ گئے تھے اور وہ اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ مدینے سے جبل طور نکلے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ ان کی زمین پر بنتے نشان سے پہچان نہ ہو سکے۔ ابو بکر کبھی آگے چلتے، کبھی ان کے پیچھے چلتے۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ تو ابو بکر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ ہمارے نبی نے بہت شکریہ ادا کیا، اور جب وہ پہاڑ تک پہنچے تو پیارے نبی کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں کیونکہ وہ پنجوں پر چل رہے تھے۔ ابو بکر نے یہ دیکھ کر پیارے نبی کو اپنے کندھوں پر بیٹھا لیا اور جبل طور، جو کہ ایک سیدھا پہاڑ تھا، اس کے اوپر چڑھ کر نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار تک پہنچایا اور ان کو وہاں پہنچا کر اندر جانے سے روک لیا اور کہا، آپ یہیں رکیے۔ ابو بکر اندر جا کر تحقیق کرتے ہیں اور سبھی سوراخوں کو پتھروں سے بند کر دیتے ہیں۔ جب سوراخ باقی بچے تو اپنی پگڑی اتار کر انہوں نے سوراخ بند کیے۔ وہ کم پڑی تو کرتا اتارا اور پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے۔ جب نبی اندر آئے تو انہوں نے پوچھا، تمہاری پگڑی اور کرتا کدھر ہے؟ تو ابو بکر ہمارے پیارے نبی کو سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی آنکھیں جھلک پڑی اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا، یا اللہ، میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ دوسری طرف قریش نے کھوجی بلا لیے اور ان پنجوں کو پکڑ لیا اور ان پنجوں کے نشان کے ذریعے جبل طور پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے بیل اگا دی اور ان کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دیے، ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ کھوجی نے کچھ چند نشان جو پہاڑ پر تھے ان کے ذریعے انہیں غار تک پہنچا دیا اور کہا، اس سے آگے نہیں گئے۔ تو انہوں نے بولا، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے اور تم کہتے ہو ادھر گھس گئے، کہاں لے کر آ گئے ہو تم؟ اور اندر بیٹھے ابو بکر ڈر رہے تھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی۔ ہمارے نبی ابو بکر کو تسلی دے رہے تھے، جبکہ مدد تو ابو بکر نبی کی کر رہے تھے۔ یہ نبی کی محبت کی علامت ہے، اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں بلکہ نبی کا ہو رہا تھا۔ دنیا میں پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان کے بیچ ایسی محبت کبھی نظر نہیں آئی ہے، اسی لیے اس بات پر بہت زیادہ غور کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت ان کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو ان کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور ہمت والا ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکی لے لیں اور اس غار والے واقعے کی فضیلت مجھے دے دیں کہ پوری دنیا ایک طرف اور وہ ہمارے پیارے نبی اور ابو بکر ایک طرف جو اللہ نے انہیں عطا کری تھی دے دیں، تو اس سودے کے لیے حضرت عمر تیار ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ادریس علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گا۔